اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں بیٹے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ جی آج کا لیکچر شروع کرنے سے پہلے ہم گزشتہ لیکچر کو دیکھتے ہوئے چلیں گے۔ گزشتہ لیکچر میں ہم نے جو پڑھا تھا بیٹا اس سے پہلے جو ہم نے شروع کیا ہوا تھا وہ ہمارا سبق نمبر 14 تھا۔ سبق نمبر 14 آداب معاشرت جو کہ مکمل کر چکے تھے، اس کی مشق بھی مکمل ہو چکی تھی، اور اسی کی مشق کے آخر میں ایک خط دیا گیا تھا جس میں بتایا گیا تھا کہ بچوں کو یہ بتایا جائے کہ خط لکھتے کس طرح ہے۔ خط لکھنے کا طریقہ بتایا گیا تھا، خط لکھنے کے اصول بتائے گئے تھے۔ تو اسی مشق کے آخر میں دیا گیا یہ چیز جو کہ خط لکھنے کا طریقہ بتایا گیا تھا، اس کو مد نظر رکھتے ہوئے کل جو آپ کو کروایا گیا تھا وہ آپ کو اردو بے کا خط کروایا گیا تھا۔ یہاں پر انہوں نے ہمیں ایک مثال دی تھی ایک خط کی، تو یہ کہا گیا تھا کہ بچے کو خط لکھنے کا طریقہ بتایا جائے، جو کہ آپ کو بہت دیر سے ہم بتاتے آ رہے ہیں۔ خط کا خاکہ آپ کو ہر دفعہ دہراتے ہوئے ہی خط کروایا جاتا ہے۔ ہمارے نصاب میں شامل جو بھی ختم کرنے جائیں اس کے ساتھ ساتھ ہم خط کا خاکہ لازمی دہراتے ہیں۔ خط لکھنے کے تمام اصول جو ہیں جو یہاں پر بتائے گئے تھے، جن کا کل ہم نے ذکر کرتے ہوئے خط کیا تھا، وہ تمام اصول ہر دفعہ دہرائے جاتے ہیں۔ وہ دہراتے ہوئے ہی آپ کو جو بھی خط لکھوایا جاتا ہے وہ لکھوایا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو کل ہم نے جو کیا تھا، کل والے لیکچر میں ہم نے خط کے اصول، خط کی اقسام، میں نے خط کا ایک مختصر سا تعارف دیتے ہوئے آپ کو پہلے خط کے بارے میں سارا بتایا، پھر اس کے بعد ہمارے سلیبس میں شامل جو ستمبر کے سلیبس میں شامل خط تھا جس کا عنوان تھا والد سے پیسے منگوانے کا خط، ہم نے وہ خط کیا اور وہ میں نے آپ کو سارا خط سمجھایا، بتایا، خط لکھنے کے اصول دہرائے اور آپ کو بتایا کہ خط لکھنا کس طرح ہے۔ تو وہ خط آپ کو اردو بے کی کاپی پر لکھنے اور یاد کرنے کے لیے دیا گیا تھا۔ آج ہم اردو بے کے بعد دوبارہ سے اردو الف کا شروع کرنے جا رہے ہیں، جو کہ ہمارے نصاب میں شامل اگلا سبق جو کہ سبق نمبر 15 ہے۔ سبق نمبر 14 آداب معاشرت کے ختم ہو جانے کے بعد آج ہم نیا سبق شروع کرنے جا رہے ہیں، سبق نمبر 15۔ یہ سارے ادارے اپنے ہیں، یہ سارے ادارے اپنے ہیں جو ہے آج ہم اس کو پڑھیں گے، آج ہم اس کو شروع کریں گے۔ اس کی پڑھائی، اس کے خاص الفاظ، یہ سب دیکھنے سے پہلے میں آپ کو تھوڑا سا ایک مختصر سا تعارف کرواتے چلوں گی اس سبق سے کہ ادارے کیا ہوتے ہیں، قومی ادارے کس کو کہتے ہیں، اور یہاں پر جن اداروں کا چند ادارے جو ہیں ہمارے ملک کے جن کا ذکر کیا گیا وہ ادارے کون سے اور کیا کیا کام کرتے ہیں، تاکہ آپ یہ جان سکیں کہ قومی ادارے ہے کیا ہیں، وہ ہمارے لیے کیا کچھ کر سکتے ہیں، قومی اداروں کا کیا کچھ کر سکتے نہیں، معذرت، کیا کچھ کرتے ہیں۔ یہ قومی ادارے ہے کیا ہیں، ان کا کام کیا ہے، یہ کون سے کام سر انجام دیتے ہیں، ہمارے لیے کیا کچھ کرتے ہیں، یہ سب کچھ آپ جان سکیں، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جان سکیں کہ یہ قومی ادارے جو ہیں ہماری زندگی میں کیا اہمیت رکھتے ہیں اور ہمیں ان کے لیے کیا کرنا چاہیے۔ تو یہ سب کچھ آپ کو آج بتاؤں گی، اس کے بعد ہم پڑھائی شروع کریں گے۔ سب سے پہلی چیز ادارے۔ ادارے کس کو کہتے ہیں، ادارہ کیا ہوتا ہے، قومی ادارے کیا ہے۔ یہاں پر قومی اداروں کی بات ہو رہی ہے بار بار، تو قومی ادارے وہ تمام ادارے ہوتے ہیں جو کہ ہماری سرکار کے یعنی ہماری گورنمنٹ کے ہوتے ہیں۔ ان تمام سرکاری اداروں کو قومی ادارے کہا جاتا ہے۔ جو تمام ادارے ہماری سرکار کے ماتحت ہوں، یعنی ہمارے سرکاری ادارے، ہماری گورنمنٹ کے جتنے بھی ادارے ہیں وہ سب قومی ادارے کہلاتے ہیں، اور یہ وہ تمام ادارے ہوتے ہیں جو کہ قوم کی یعنی عوام کی، عام لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے بنائے جاتے ہیں، اور یہ تمام ادارے ہم سب لوگوں کے لیے یعنی عوام کی فلاح و بہبود کے لیے کام کرتے ہیں۔ ہمیں فوائد ان سے ملتے ہیں، اور یہ عوام کو سہولیات مہیا کرنے کے لیے ادارے بنائے گئے ہیں۔ یہ تمام ادارے عوام کی سہولیات کے لیے بنائے جاتے ہیں اور یہ عوام کو فوائد جو ہیں وہ مہیا کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو وہ تمام ادارے جو سرکاری ادارے ہیں وہ قومی ادارے کہلاتے ہیں، اور وہ قوم کے فلاح و بہبود کے لیے کام کرتے ہیں۔ اس میں مختلف ادارے آ جاتے ہیں، قومی اسمبلی ہے، پارلیمنٹ ہاؤس ہے، یہ دیکھیں یہاں پر انہوں نے تصاویر بھی بنائی ہوئی ہیں، پارلیمنٹ ہاؤس ہے، قومی اسمبلی ہے، عدلیہ ہے، این آئی ایچ نیشنل انسٹیٹیوٹ آف ہیلتھ، یہ میں آگے آپ کو باری باری سب اداروں کا بتاؤں گی، تو آپ کو بتاؤں گی اس کا بھی کہ یہ کون سا ادارہ ہے۔ تو یہ مختلف ادارے ہیں یہاں پر چند کا جن کا میں نے ذکر کیا، جو کہ ہمارے سرکاری ادارے ہیں، جو ہمارے قومی ادارے کہلاتے ہیں۔ سب سے پہلے جس کا میں نے ذکر کیا، قومی اسمبلی۔ قومی اسمبلی جو ہے وہ ہمارے ملک کی سب سے بڑی اسمبلی ہے۔ یہ ہمارے ملک کی سب سے بڑی اسمبلی جسے ہم مقننہ بھی کہتے ہیں، جیسے اب جماعت چہارم سے معاشرت علوم میں یہ چیز پڑھتے آئے ہیں
کہ مقننہ ایک ایسا ادارہ ہے جو کہ ہمارے لیے قوانین بناتا ہے۔ مقننہ وہ ادارہ ہے جو کہ ہمارے لیے قوانین بناتا ہے، ہمارے ملک کا ایسا ادارہ جو کہ اس ملک کے رہنے والے عام لوگوں یعنی اس ملک کی عوام کے لیے قوانین بنانے کا کام کرتا ہے۔ وہ ادارہ کیا کہلاتا ہے؟ قومی اسمبلی۔ مقننہ کے بنائے گئے جو قوانین ہوتے ہیں ان پر ہر شہری جو ہے اس پر لازم ہے کہ مقننہ کے بنائے گئے قوانین کی پاسداری کرتے ہوئے ایک معاشرے میں زندگی گزارے۔ ہمیں کسی بھی ملک، معاشرے، سماج میں رہتے ہوئے اپنی قومی اسمبلی کے بنائے گئے قوانین کی پابندی جو ہے وہ کرنا لازم ہوتی ہے۔ انہیں قوانین کی پابندی کرتے ہوئے ہم ایک معاشرے میں، ایک ملک میں رہ سکتے ہیں۔ تو وہ تمام قوانین جو کہ ایک معاشرے میں رہتے ہوئے ایک شہری پر لازم ہوتے ہیں، وہ تمام قوانین کون بناتا ہے؟ قومی اسمبلی، جسے ہم مقننہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ دوسرا ہے پارلیمنٹ ہاؤس۔ پارلیمنٹ ہاؤس جو ہے یہ ایسی جگہ ہے جہاں پر ہمارے ہی منتخب کیے گئے عوامی نمائندے، جن کو ہم الیکشن کے ذریعے منتخب کرتے ہیں، وہ تمام نمائندے، وزراء، قومی اسمبلی کے اراکین، یہ سب بیٹھ کر یہاں پر بحث مباحثے کرتے ہیں۔ ہمارے ملک کے معاملات پر بحث مباحثہ ہوتا ہے یہاں پر، اور پارلیمنٹ کا جو سربراہ ہے، جو ہیڈ ہے پارلیمنٹ کا، اس کو کہا جاتا ہے وزیر اعظم۔ اسی طرح تیسرا جو میں نے ذکر کیا، عدلیہ۔ عدلیہ کہا جاتا ہے عدالت کو، جہاں پر ہم انصاف کے لیے جاتے ہیں۔ عدلیہ ایسی جگہ ہے جہاں پر ہم اپنے معاملات، اپنے جو بھی ہمیں کوئی معاملہ ہے، کوئی گھریلو معاملہ ہے، کوئی ہمارا آپسی لڑائی جھگڑا، کوئی بھی معاملہ ہے، وہ ہم عدالت تک لے کر جاتے ہیں، اور عدلیہ کا کام ہے ہمیں انصاف فراہم کرنا، ٹھیک ہے۔ تو عدلیہ میں انصاف کے ساتھ ساتھ لوگوں کے معاملات پر فیصلے کیے جاتے ہیں۔ عدلیہ کو کیا کہا جاتا ہے؟ عدالت۔ ملک کی جو سب سے بڑی عدالت ہے، ہمارے پاکستان کی سب سے بڑی عدالت، وہ سپریم کورٹ کہلاتی ہے، جو کہ اسلام آباد میں ہے۔ سپریم کورٹ جو کہ ہمارے ملک کی سب سے بڑی عدالت ہے، وہ اسلام آباد میں ہے، اور اس کے بڑے جج کو چیف جسٹس آف سپریم کورٹ کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ چیف جسٹس آف سپریم کورٹ کہا جاتا ہے اس کے جج کو۔ اسی طرح صوبائی سطح پر بھی جو ہیں چھوٹی عدالتیں ہیں۔ یہ ملکی عدالت، ملک کی سب سے بڑی عدالت جو میں نے ابھی ذکر کیا کہ سپریم کورٹ ہے، جو کہ اسلام آباد میں، اس کے علاوہ ہر صوبے میں صوبائی سطح پر بھی جو عدالتیں ہیں ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ ہائی کورٹ کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور ہائی کورٹ کے جج کو چیف جسٹس کہا جاتا ہے، چیف جسٹس آف ہائی کورٹ، ٹھیک ہے۔ چیف جسٹس آف ہائی کورٹ کہا جاتا ہے اس کو۔ چوتھا ادارہ جس کی میں نے بات کی تھی، NIH۔ N سے نیشنل، I سے انسٹیٹیوٹ، اور H سے ہیلتھ۔ NIH ایسا ادارہ ہے جو کہ ہماری قوم کا وہ ادارہ ہے جو کہ صحت کے معاملات پر نظر ثانی کرتا ہے۔ NIH نیشنل انسٹیٹیوٹ آف ہیلتھ، ٹھیک ہے۔ یہ قومی ادارہ جو ہے وہ صحت کا ادارہ ہے۔ تو یہ چند ادارے جن کا میں نے ذکر یہاں پر کیا، یہ ہمارے تمام قومی ادارے ہیں جو کہ ہماری فلاح و بہبود کے لیے کام کر رہے ہیں، جو کہ ہمیں ہی فائدہ پہنچا رہے ہیں، ہمیں سہولیات مہیا کر رہے ہیں۔ تو ہم پر بھی فرض ہے، یہ تمام قومی ادارے جو کہ سرکاری ادارے ہیں، یہ کسی بھی قوم کا اصل اثاثہ ہوتے ہیں، کسی بھی قوم کا اصل اثاثہ اس کے قومی ادارے ہوتے ہیں۔ ہر قوم کی یہ دولت ہے، اثاثہ ہے قومی ادارے، اس لیے ہمیں چاہیے کہ ان کا دل و جان سے احترام کریں، ان اداروں کی حفاظت کریں، کیونکہ یہ تمام ادارے ہمارے لیے ہی کام کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور جتنا ہم ان کی حفاظت کا خیال رکھیں گے، اتنا ہی ہمارا ملک پاکستان جو ہے وہ مضبوط اور خوشحال ہوتا رہے گا، ٹھیک ہے۔ تو یہ اس سبق سے متعلق کچھ معلومات تھی جو میں نے آپ کو دی۔ اب ہم شروع کرتے ہیں اس کی پڑھائی۔ سب سے پہلے ہم دیکھیں گے خاص الفاظ، اس کے بعد پڑھائی کریں گے۔ آج ہم صفحہ 82 کے ساتھ ساتھ صفحہ 83 جو ہے آدھا، یہاں تک قومی ادارہ ہے تک ہم پڑھائی کریں گے، اور اسی پڑھائی میں آپ کو مشکل الفاظ خط کشیدہ کرواتے ہوئے ان کے معنی لکھواؤں گی، اور ساتھ ساتھ چند الفاظ جو ہیں ان کی میں گرامر بھی آپ کو بتاتے ہوئے چلوں گی۔ تو پڑھائی شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے اس کے خاص الفاظ پڑھوں گی۔ پہلا لفظ ہے، اس پر انہوں نے اعراب بھی لگائے ہوئے ہیں۔ پہلا لفظ ہے مختص۔ مختص ہوتا ہے مخصوص کرنا یا مقرر کرنا۔ نوعیت۔ نوعیت ہوتا ہے قسم یا طرز۔ مقبول، مشہور یا پسندیدہ۔ تحفظ، حفاظت۔ عدلیہ، عدالت یا عدالتی نظام۔
عمل درآمد، عمل کرنا. مخفف، خفف سے ہے یہ لفظ، خفف ہوتا ہے کسی چیز کو نکال دینا، کم کر دینا، اختصار کر دینا یعنی مختصر. مخفف ہوتا ہے کسی حرف کو نکال دینا، کوئی حرف نکال دینا جس میں سے کوئی حرف کم کر دیا گیا ہو، اس کو کہا جاتا ہے مخفف یعنی مختصر نام، اختصار، مختصر. ٹھیک ہے. تمدن کا معنی ہوتا ہے طرز معاشرت یعنی معاشرے میں رہنے کے طور طریقے، رہن سہن. دوسرا معنی ہے رہن سہن. ملکیت ہوتا ہے اثاثہ، الف سے الف سا سے ہے سا، اثاثہ. کاروائی، کام کاج یا عمل. اجمل خان صاحب، اجمل خان یہاں پر کون سا اسم ہے؟ کسی بھی چیز شخص جگہ کے نام کو اسم کہتے ہیں، لیکن ایسا اسم جو کہ کسی خاص شخص کا ہو. تو یہاں پر کسی آدمی کا نام لیا جا رہا ہے تو یہ اسم خاص ہو گیا یعنی اسم معرفہ. تو یہ گرامر کے روح سے کیا ہے؟ اجمل خان صاحب اسم معرفہ. کا شمار بہترین اساتذہ میں ہوتا ہے. اساتذہ، بہترین اساتذہ یعنی بہت اچھے اساتذہ. اساتذہ استاد کی جمع ہے. یہاں پر بہترین یعنی اساتذہ کی تعریف کی جا رہی ہے، صفت بیان کی جا رہی ہے. تو بہترین اساتذہ گرامر کی روح سے کیا ہے؟ صفت کل، یعنی جس میں ہم کل کی صفت کر رہے ہیں، ہم کسی ایک کی صفت نہیں کر رہے بلکہ زیادہ لوگوں کی صفت بیان کر رہے ہیں. تو وہ کیا ہے؟ صفت کل. وہ اپنے طالب علم، وہ جو کہ یہاں پر موجود نہیں ہے اور اس کی بات کی جا رہی ہو تو وہ ضمیر کی کون سی حالت ہوتی ہے؟ اسم ضمیر کی غائب حالت ہوتی ہے. تو وہ یہاں پر کیا ہے؟ ضمیر غائب. وہ اپنے طالب علموں میں بے حد کا معنی ہوتا ہے بہت زیادہ. مقبول کا معنی ہوتا ہے مشہور یا پسندیدہ. اور ہر دل عزیز کا معنی ہے پسندیدہ ہیں. انہوں نے ہفتے کے دن کا 1 گھنٹہ بات چیت کے لیے مختص کر رکھا ہے. ہفتے کے دن، اب کے نے یہاں پر اضافہ کر کے یہ ایک مرکب بنایا، تو یہ کون سا مرکب ہے؟ ہفتے کے دن، مرکب اضافی. گھنٹہ، یہاں پر گھنٹہ کی بات ہو رہی ہے تو یہاں پر گھنٹہ گرامر کی روح سے کیا ہے؟ اس میں ظرف جس میں ہم وقت یا جگہ کا ذکر کرتے ہیں، اسم ظرف مکان اور اسم ظرف زمان. مقام میں ہم کسی جگہ کا ذکر کرتے ہیں لیکن اسم ظرف زمان میں ہم کسی وقت کا ذکر کر رہے ہیں، صبح، شام، دن، رات، گھنٹہ، منٹ، کچھ بھی. تو یہاں پر جو گھنٹہ ہے وہ کیا ہے؟ ظرف زمان. بات چیت کے لیے مختص کر رکھا ہے. مختص کا معنی کیا ہے؟ مختص ہوتا ہے مخصوص کرنا. ٹھیک ہے. خاص کیا گیا یا مخصوص کیا گیا یا مقرر کیا گیا. اس گھنٹے میں کسی درسی کتاب کا سبق نہیں پڑھا جاتا. درسی کتاب یعنی جو ہمارے نصاب میں شامل ہماری کتابیں ہیں جن سے ہمیں سبق دیا جاتا ہے. درس ہوتا ہے سبق. درسی کتاب کا سبق نہیں پڑھا جاتا. طالب علموں کو اس دن کا بے چینی سے انتظار رہتا ہے. بے چینی ہوتا ہے بے قراری، بے سکونی. وہ ہفتہ بھر سوچتے رہتے ہیں کہ مقررہ دن اپنے اس عظیم استاد سے کیا معلومات حاصل کریں گے. مقررہ کا معنی ہوتا ہے طے شدہ، توئیں بڑی طے، شین دال ہے شدہ، طے شدہ دن. عظیم، بڑا. استاد سے کیا معلومات کس کی جمع ہے؟ معلوم سے معلوم ہوتا ہے کسی چیز کا پتہ لگانا. معلومات جو ہوتا ہے وہ ہمیں علم حاصل ہو رہا ہوتا ہے. معلومات حاصل کریں گے، اس مقصد کے لیے وہ سوالات لکھ کر بھی ساتھ لاتے ہیں. سوالات سوال کی جمع ہے. مقصد کا معنی ہوتا ہے مطلب. ٹھیک ہے. ہفتے کا دن تھا، یہاں پر پھر سے دن جو ہے وہ کیا ہے؟ ظرف زمان. طالب علم بہت خوش تھے. اجمل خان صاحب جماعت میں تشریف لائے. تمام طالب علم احتراماً کا معنی ہے احترام سے کھڑے ہو گئے. استاد محترم نے کہا السلام علیکم، اور آگے یہ علامت کون سی ہے؟ یہ دیکھیں، السلام علیکم. السلام علیکم کا معنی ہوتا ہے تم پر سلامتی ہو. طالب علموں نے سلام کا جواب دیا. اجمل خان صاحب نے انہیں بیٹھنے کا اشارہ کیا. اس کے بعد انہوں نے طالب علموں سے ان کا حال احوال دریافت کیا. حال احوال کا معنی ہوتا ہے خیریت. دریافت کیا، معلوم کیا.
ایک طالب علم کھڑا ہوا اور اس نے بڑے ادب سے کہا، اب یہ کون سی علامت ہے؟ رابطے کی علامت ہے۔ ادب سے کہا جناب، اب وہ مخاطب ہو رہا ہے اپنے استاد سے، تو یہ ندائیہ کی علامت ہے۔ جناب، میں نے پڑھا ہے کہ ہمیں اپنے قومی اداروں کا احترام کرنا چاہیے، آپ ہمیں بتائیے یہ قومی ادارے ہوتے کیا ہیں؟ اجمل خان صاحب نے اس طالب علم کو شاباش دی کہ اس نے ایک عمدہ سوال کیا۔ عمدہ ہوتا ہے بہت اعلیٰ۔ انہوں نے کہا آج ہمارا موضوع ہوگا، موضوع کا معنی ہے عنوان، ہمارے قومی ادارے۔ اجمل خان صاحب نے طالب علموں کو بتایا کہ ہمارے ملک میں ایک قومی اسمبلی کام کرتی ہے، پورے ملک سے لوگ اپنے نمائندے چن ہوتا ہے انتخاب کرنا، اس اسمبلی میں بھیجتے ہیں، جس جگہ یہ نمائندے بیٹھتے ہیں اسے پارلیمنٹ ہاؤس کہتے ہیں۔ یہ اسلام آباد میں ہے۔ اسلام آباد گرامر کی روح سے کیا ہے؟ اسلام الگ لفظ ہے، آباد الگ لفظ ہے۔ جب دو لفظ مل کر ایک اسم بنائیں، دو لفظوں سے مل کر ایک اسم بن جائے، وہ کیا کہلاتی ہے؟ مرکب امتزاجی، یعنی ایسا مرکب جو کہ دو لفظ کے ملنے سے ایک اسم بنا ہے۔ اسلام آباد اسم خاص ہے، اسم معرفہ ہے، تو وہ مرکب جو کہ دو الفاظ کے ملنے سے اسم بنے وہ مرکب امتزاجی ہوتا ہے۔ پارلیمنٹ کے سربراہ کو وزیر اعظم کہتے ہیں۔ وزیر اعظم کی مدد کے لیے وزراء وزیر کی جمع ہے، موجود ہوتے ہیں۔ یہ اسمبلی ہمارا اہم قومی ادارہ ہے، یہی وہ ادارہ ہے جو ملک کے لیے قانون بناتا ہے۔ قومی نوعیت کا معنی ہوتا ہے قسم یا طرز کے معاملہ کی جمع ہے۔ یہاں اہم فیصلے کیے جاتے ہیں اور ملکی پالیسیاں بنائی جاتی ہیں۔ پالیسی کی جمع ہے اور پالیسیاں کا معنی ہے منصوبے۔ طالب علموں نے کہا واقعی قومی اسمبلی بہت اہم ادارہ ہے۔ استاد محترم نے طالب علموں سے پوچھا ہمارے ملک کی سرحدوں کی حفاظت کون کرتا ہے؟ یہاں پر اب جو استاد ہے وہ طالب علموں سے کیا پوچھ رہا ہے؟ سوال پوچھ رہے ہیں، تو یہ سوالیہ جملہ ہے، یہ سوالیہ علامت ہے۔ اور اگر آپ دیکھیں یہ جو ہم پڑھ رہے ہیں یہ استاد کے اور طالب علموں کی بات چیت ہو رہی ہے، تو یہ ایک مکالمہ کی صورت میں ہے، گفتگو ہو رہی ہے، ٹھیک ہے۔ سرحد کی جمع ہے۔ سب طالب علموں نے بیک زبان، بیک نہیں اس کو پڑھنا، بیک ایک سے ہے، بیک ب کا معنی ہوتا ہے ساتھ، یک ایک ساتھ، بیک زبان ایک زبان میں جواب دیا ہماری فوج۔ استاد محترم نے کہا بالکل ٹھیک، ہماری فوج ہماری سرحدوں کی محافظ ہے۔ محافظ کا معنی ہے حفاظت کرنے والا۔ یہ کسی کو اجازت نہیں دیتی کہ وہ ہمارے ملک کی طرف میلی آنکھ سے دیکھے۔ میلی آنکھ سے دیکھے کا معنی ہے بری نظر سے دیکھنا یا نفرت سے دیکھنا۔ اگر ملک پر اچانک کوئی آفت کا معنی ہے مصیبت ٹوٹ پڑے، آ جائے، تو آفت ٹوٹ پڑے ایک محاورہ ہے جس کا معنی ہے مصیبت آن پڑنا یا مصیبت آ جائے۔ تو اس موقع پر بھی پاک فوج اپنے بھائیوں کی خدمت کے لیے موجود ہوتی ہے۔ چند سال پہلے ہمارے ملک میں زلزلہ آیا، فوج نے امدادی کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ امدادی کاموں سہارا، امدادی ہوتا ہے سہارا دینا، مدد، سہارا دیا ہوا، بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ اسی طرح سیلاب کی مصیبت آئی تو بھی فوج پیش تھی۔ پیش ہوتا ہے آگے آگے، اور پیش گرامر کی روح سے کیا ہے؟ حسن تکرار لفظی ہے، یعنی لفظوں کی تکرار سے مراد ایک ہی لفظ جب کسی ایک جملے میں دوبارہ استعمال ہوا، دو دفعہ استعمال ہوا، اس کو کہا جاتا ہے تکرار لفظی یا حسن تکرار۔ پیش تھی یعنی آگے آگے تھی۔ پاک فوج کے بہادر جوان پانی میں گھرے ہوئے مبتلا لوگوں کو پانی سے نکال کر محفوظ مقام کی جمع ہے، مقام کی جمع ہے، مقام کہتے ہیں جگہ کو، تک پہنچاتے رہے۔ پاک فوج بھی ہمارے ملک کا ایک اہم قومی ادارہ ہے۔ یہاں تک آج ہم نے پڑھائی کرنی ہے۔ اس پڑھائی میں نے بہت سے الفاظ کی آپ کو گرامر بتائی جو کہ آپ کتاب پر ہی رہنے دیں گے، ٹھیک ہے، اور جن الفاظ کے میں نے معنی لکھوائے وہ بھی آپ پہلے کتاب پر لکھیں گے۔ اس کے بعد آپ کا کام یہ ہے کہ آپ اسی طرح کتاب پر یہ معنی اور گرامر لکھیں گے، اور معنی اور گرامر ان کی آپ یہیں سے یاد بھی کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ اپنی کاپی پر یہ آج کام کریں گے، آپ اس طرح حاشیہ لگائیں گے، حاشیہ لگا کر آج کی تاریخ لکھیں گے، گھر کا کام، دن آپ لکھیں گے منگل، اور اس کے بعد آپ عنوان میں لکھیں گے یہ سارے ادارے اپنے ہیں۔ ذیلی عنوان میں لکھیں گے خط کشیدہ الفاظ کے معنی، صرف آپ معنی لکھیں گے، نہیں معنی
ہاں جی ٹھیک ہے، صرف معنی، کیونکہ آگے اس کے بعد میں آپ کو گرامر دوں گی۔ تو آپ لکھیں گے ذیلی عنوان میں لکھیں گے خط کشیدہ الفاظ کے معنی، ٹھیک ہے۔ اور جتنے الفاظ یہاں پر میں نے آپ کو کروائے خاص الفاظ کے علاوہ، جہاں سے سبق شروع ہو رہا ہے وہاں سے کیا کرے، خاص الفاظ کی کتاب پر ہی رہنے دے۔ تو خاص الفاظ کے علاوہ جہاں سے آج سبق ہم نے شروع کیا اجمل خان سے لے کر قومی ادارہ ہے تک، تو یہاں تک جن الفاظ کے میں نے معنی لکھوائے ہیں وہ معنی بس آپ کاپی پر لکھیں گے، ایسے 2 خانے بنا لیں گے، ایک طرف الفاظ اور ایک طرف معنی لکھتے جائیں گے، اور وہی الفاظ معنی آپ نے یاد بھی کرنے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو گرامر میں نے کتاب پر لکھوائی ہے اس کو بھی آپ نے کتاب سے یاد کرنا ہے۔